السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم انگریزی ادب میں مشہور ترین رومانٹک مومنٹ کے پوئٹ ولیم ورڈسورتھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولیم ورڈسورتھ جو کہ 1770 میں پیدا ہوئے اور 1850 عیسوی میں وہ اس دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے۔ ولیم ورڈسورتھ دیہات میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی دیہاتی زندگی کے اثرات اس کے ذہن پر اس طرح جمے کہ آخر کو وہ اسی زندگی کا ترجمان ہو کر رہا۔ دیہات میں بچپن گزارنے اور ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اس نے کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں کی۔ ایم اے کرنے کے بعد اس نے فرانس کا سفر کیا۔ یہاں وہ ان لوگوں سے ملا جو انقلاب لانے میں مصروف عمل تھے۔ اسے ایک فرانسی عورت اینچ والن سے محبت بھی ہو گئی، جس سے ایک لڑکی ہوئی۔ انقلابی خیالات نے اسے بہت متاثر کیا۔ جب انقلاب شروع ہوا تو وہ پیرس میں تھا اور انقلابیوں میں شامل ہو چکا تھا، مگر اس کے سرپرست چچا نے اسے زبردستی واپس بلوا لیا۔ وطن واپس آ کر وہ پریشانی کی وجہ سے تقریباً دیوانہ ہو گیا۔ انگلستان انقلاب کے خلاف تھا، مگر خود ولیم ورڈسورتھ کو انقلاب سے بڑی امیدیں تھیں، اور پھر اسے اپنی محبوبہ عنایت والن کی یاد بھی بے قرار رکھتی تھی۔ اس نے انقلابی فلسفے سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی فطرت علمی نہ تھی اور وہ اس معاملے میں ناکام رہا۔ اس کی بہن ڈارتھی کے اثر سے اور پھر کالج کی دوستی سے اس کا دماغی توازن بحال ہوا، مگر سب سے زیادہ تسکین اسے ان مناظر قدرت سے ملی جن کے درمیان وہ بچپن سے پلا بڑھا تھا۔ وہ کچھ نظمیں روایتی انداز میں لکھ چکا تھا، مگر کالج سے مل کر اس نے ایک نیا پروگرام بنایا اور ایک نئی شاعری کو جنم دیا۔ اس کی شاعری شروع میں عجیب معلوم ہوئی اور قوم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس نے اس کے اصول سمجھانے کے لیے ایک طویل مقدمہ لکھا جو تنقید نگاری میں اہم اضافہ ہے۔ اس کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں شاعر نہیں بلکہ مسئلہ کہتا ہے۔ اسے مناظر قدرت نے ایک عجیب تجربے سے آشنا کیا ہے اور اسے ایک اہم سبق دیا ہے جس کو وہ دنیا کی اصلاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے۔ روسو کی طرح وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا قدرتی زندگی پر واپس آ جائے۔ وہ خود قدرتی زندگی سے ہم آہنگ رہا۔ اس راہ سے بھٹک جانے پر اسے صرف اور صرف پریشانی ہی اٹھانا پڑی۔ انقلاب فرانس اس کو پھر اس راہ پر لے آیا۔ قدرت کے مناظر میں اس نے ایک اخلاقی سبق اور ایک روحانی اثر دیکھا جس نے اس کی زندگی کو خوشی اور اطمینان بخشا۔ اس کی بہترین نظموں کا موضوع قدرت یا نیچر ہے، اور قدرت ان نظموں میں ایک عجیب طاقت کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کی نظم لائنز ریٹن اے فیو مائلز فرام ابو 10 ٹن ابے بڑی اہم ہے۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ ایک قدرتی منظر کیسے اس کے ذہن پر چھایا رہا اور اسے جسمانی، ذہنی اور روحانی توفیق دیتا اور اس کے اخلاق کو سدھارتا رہا۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ بچپن سے قدرت اس کی تشکیل کرتی رہی۔ وہ سب سے پہلے قدرتی مناظر کے درمیان رہا اور رنگ و بو سے احساسی اثرات جذب کرتا رہا۔ آگے بڑھ کر قدرت نے اس کے اخلاقی کردار کو سنوارا اور وہ روحانی مراقبوں میں پہنچ کر یہ محسوس کرنے لگا کہ قدرت ایک آفاقی طاقت ہے جو کائنات میں مضمر ہے اور قلب انسانی میں نظر آتی ہے۔ اسے قدرت سے ایک قسم کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کی بہن ڈارتھی کو یعنی ہر شخص کو یہ معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ معرفت ایک عجیب خوشی اور اطمینان بخشتی ہے، اور ورڈسورتھ ہر جگہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی مختصر نظمیں جو گھر گھر مقبول ہیں قدرت کی بخشی ہوئی خوشی اور اطمینان کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ نظمیں کچھ پھولوں پر ہیں، کچھ چڑیوں پر ہیں اور
ان میں کمال یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر قدرت کی وہ خوبی جو شاعر ہمارے سامنے لاتا ہے ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ولیم ورڈسورتھ کا فلسفہ قدرت بڑا خام ہے کیونکہ وہ خالصتہ ذاتی اور ایک طرفہ ہے۔ یہ فلسفہ ولیم ورڈسورتھ کی زندگی میں زیادہ کام نہ آ سکا مگر اس کا روحانی اثر آج کل کی میکانگی زندگی میں مسلم ہے۔ اس کی نظموں کو پڑھ کر ہم مناظر قدرت کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ولیم ورڈسورتھ کو فطرت کا پیغمبر کہا جاتا ہے اور یہ خطاب اس کے لیے زیبا ہے۔ قدرت کے ساتھ ساتھ وہ قدرتی انسان پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس کی نظموں کے کردار قدرت کا ایک حصہ ہیں۔ ایک دیہاتی لڑکی لوسی گرے کئی اعلیٰ درجہ کی نظموں کا موضوع ہے۔ اس کی تربیت خود قدرت کرتی ہے اور اس کی تربیت کا نقشہ جو ولیم ورڈسورتھ کھینچتا ہے پر اثر ہے مگر زیادہ تر وہ ہمارے توجہ بوڑھے کسانوں گڈریوں کی طرف مبذول کرتا ہے جو قدرتی زندگی میں رچ کر قدرتی چیزوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کی طویل افسانوی نظم مائیکل اہم ہے جس میں ایک بوڑھے باپ اور ماں کی فطری زندگی نہایت شان کے ساتھ بیان ہوئی ہے مگر ولیم ورڈسورتھ کا سب سے اہم کردار اس کی نظم ریزولوشن اینڈ انڈیپینڈنس میں ملتا ہے۔ یہاں ایک بوڑھا جو جونکے جمع کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے بڑی عظیم ہستی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا صبر و استقلال ایک عظیم دائمی سبق کی طرح ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کی ہستی ایک اٹل پہاڑ کی طرح نمایاں ہوتی ہے۔ قدرتی انسان کی طرف توجہ نے ورڈسورتھ کو بچوں کی زندگی کی طرف خاص طور سے متوجہ کیا۔ بچوں کو اس نے قدرت سے قریب سمجھا اور ان رازوں کا حامل جانا جو بڑے بڑے فلسفی نہیں پا سکتے۔ اس کی نظم اوج آن انٹیمیشنز آف امورٹلٹی بچوں کی فطرت کا بڑا پرعظمت نقشہ کھینچتی ہے۔ اس میں مبالغہ ہے اور کہیں کہیں ہارٹلے کی نفسیات نظریے کا اثر ہے مگر جہاں ورڈسورتھ نے اپنے ذاتی تجربے سے کام لیا ہے وہاں نظم بڑے اعلیٰ پائے پر پہنچتی ہے۔ شاعر کے لیے اس کے بچپن کا تصور ایک قسم کی رحمت ہے اور روحانی زندگی کی طرف لے جانے میں بڑی مدد ہے۔ اس سلسلے میں بھی وہ ایک عظیم معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں رہ کر رنگینی اور جذبات کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کئی عمدہ نظموں کا موضوع عشق ہے مگر اس کی محبوبہ اس لیے اہم ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ معمولی ہے مگر اخلاقی کردار میں بڑی اعلیٰ ہے۔ عشق میں خوشی اور سرمستی کو وہ غلطی بتاتا ہے۔ قدرت یہ چاہتی ہے کہ انسان جذبات عشق پر قابو حاصل کر لے۔ اینی زندگی اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنا فرض ادا کر کے اور فرض وہی ٹھیک ہے جو قدرت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ اس کی نظم اوڈ ٹو ڈیوٹی یہ بتاتی ہے کہ فرض ادا کرنا محض قدرتی عمل ہے۔ غرض ورڈسورتھ بڑے اعلیٰ اخلاقی معیار پیش کرتا ہے اور ان کے پس منظر میں اس کی اپنی ہستی پوشیدہ نظر آتی ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی خودی میں اس قدر گم ہے کہ اسے اپنے سے مختلف لوگ دکھائی نہیں دیتے اور وہ دنیا بھر کو بالکل اپنا سا بنانا چاہتا ہے۔ اس کی عظمت کا ہمیں احساس تو ہوتا ہے مگر اس کی تنگ نظری یہ ثابت کرتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے جو حد سے زیادہ سنجیدہ ہوں اور بے رنگی اور زہد کے قائل ہوں۔ ورڈسورتھ نے اپنی شاعری کے خیالات کی طرف توجہ دلائی اور زیادہ تر اس کے فلسفہ حیات ہی کی اہمیت جتائی جاتی رہی مگر اصل میں وہ شاعر ہے اور بہت بڑا شاعر ہے۔ اس کا فلسفہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اور اہم محض اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ورڈسورتھ کی تخیلی قوتیں ہیں۔
ورڈسورتھ نے اپنے فن پر غور کیا اور طرز ادا کا ایک نظریہ وضع کیا. اس نظریے کے مطابق جب اس نے شاعری کی تو ناکام رہا اور جب اسے چھوڑ کر اس نے فطرت کا سہارا لیا تو کامیاب ہوا. اصل میں وہ پیدائشی شاعر تھا اور قدرتی طور پر اعلیٰ ترین شاعری کرتا تھا، مگر اس نے تخلیق کے جو اصول وضع کیے تھے ان پر اس نے خود کبھی پوری طرح عمل نہیں کیا. مگر لیریکل بیلٹ کے مشہور دیباچے میں اس نے جو کچھ کہنا چاہا وہ اس کی انفرادیت اور اس کی شاعری کے رنگ سے گہرا تعلق رکھتا ہے. وہ شاعری کو نہایت درجہ سادہ بنانا چاہتا تھا. اس عمل میں اس کی ناکامی کی مثالیں ملتی ہیں مگر کامیابی کی مثالیں زیادہ اہم ہیں. اس کی مقبول مختصر نظموں میں ایک عجیب قسم کی سادگی ہے. نہایت سادہ الفاظ اور بالکل بے رنگ طرز عجیب قسم کا شاعرانہ زور اور اثر پیدا کرتی ہیں. ورڈسورتھ کا مقصد یہ تھا کہ معمولی چیزوں پر تخیل کی روشنی اس طرح ڈالے کہ وہ غیر معمولی اور تعجب انگیز دکھائی دینے لگیں. وہ اس مقصد میں پورا کامیاب ہے اور معمولی زبان کو وہ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ فنی زبان سے زیادہ تعجب انگیز معلوم ہوتی ہیں. یہ سادگی اس کے فن کی بنیاد ہے. وہ ملٹن سے متاثر ہوا اور اس کے سونٹ میں ملٹن کے رنگ کی نقل کی. کچھ سونٹ میں وہ ملٹن کے پرعظمت اور رنگین طرز کو پورے طور پر اڑنے میں کامیاب ہے مگر بہترین سونٹ میں یہ رنگ سادگی کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بن جاتا ہے. اس نے ملٹن کی طرح ایک طویل ایپک نظم لکھی اور اس میں ایک ایپک کے رنگ کو جمانے کی کوشش کی مگر اس کی بلینک ورس کے بہترین حصے وہی ہیں جن میں سادگی کے ذریعے اس نے ایپک کی عظمت اور زور پیدا کیا ہے. ولیم ورڈسورتھ کا رنگ اور اس کی شاعری ایک بڑی ہی انفرادی چیز ہے. یہ شاعری حد سے زیادہ سیدھے سادے ذرائع سے عظیم ترین شاعرانہ اثر پیدا کرتی ہے. ولیم ورڈسورتھ ہر چیز کو نہایت واقعاتی طریقے پر پیش کرتا ہے. ہر چیز کی نہایت معمولی حقیقت پر زور دیتا ہے مگر یہ حقیقت اس کے پیرایہ بیان سے عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے. اس پر ایک فلسفیانہ رنگ آ جاتا ہے اور خلوص اس کو گنائی قوت دے کر عجیب چیز بنا دیتا ہے. ورڈسورتھ کی شاعری میں شطر گربہ بہت زیادہ ہے مگر اس کی بہترین نظمیں پرانی روایت توڑ کر ایک بالکل جدید اور بہت ہی اہم طرز ایجاد کرتی ہیں. وہ تمام شاعروں کا قائد ہے اور 19ویں صدی کی تمام شاعری اس کی مرہون منت ہے. علم سے اسے نفرت تھی. تجربہ اس کا محدود تھا. روایت کو توڑنا اس کا فرض تھا. غور سے دیکھیے تو اس کی بنیادیں کچھ نہیں ہیں مگر وہ دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ہیں. انگریزی ادب کی بہترین روایات اس کی سیدھی سادی شخصیت میں اس طرح رچی بسی ہیں کہ دوئی کا گمان نہیں گزرتا. اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنے دور کا ملٹن بنے اور ملٹن کی طرح اس نے عظیم موضوع پر ایک عظیم نظم لکھنے کی کوشش بھی کی. یہ نظم دا پریلیوڈ ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے چھاپی. یہ 19ویں صدی کی سب سے عظیم طویل نظم ہے اور انگریزی کی طویل نظموں میں بلند مقام رکھتی ہے. اس نظم کا موضوع ورڈسورتھ کی اپنی ذات ہے اور اس نظم کو پڑھ کر ورڈسورتھ کی زندگی بچپن کے الہامی تجربات سے لے کر سن بلوغ کے پختہ نظریات تک بڑی عظمت کے ساتھ روشن ہو جاتی ہیں. وہ عارف کامل نظر آتا ہے. قدرت، انسان، کائنات اور خدا سب کو اس نے خالص انفرادی نظر سے دیکھا ہے. سائنس اور شاعری کو وہ نئے طریقے پر ہم آہنگ کرتا ہے. اس کی بلینک ورس میں بڑی سادگی لیکن حیرت انگیز پروکاری اور شان ہے. انگریزی زبان ایک نئی سادگی، عظمت اور ترنم سے معمور ہو
جاتی ہے۔ ولیم ورڈسورتھ خودی میں گم ہے، مگر اس خودی میں خدا کی پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ قبلۂ روحانیہ اس کے دل کے آئینے میں صاف نظر آتا ہے۔ چوسر، اسپینسر، شیکسپیئر اور سب سے زیادہ ملٹن کے اثرات اس کے فن میں شامل ضرور ہو گئے ہیں، مگر اس کا فن اپنی جگہ پر ایک بالکل الگ فن ہے۔ ورڈسورتھ کی نظر اور فن کی تنگی نے اس کی انفرادیت کو اور بھی زیادہ استقلال دے دیا ہے، اور اس کی شاعری ایسی نئی اور اچھوتی فضا بناتی ہے، ایسا معمولی لیکن پھر بھی عجیب اور پرعظمت عالم پیدا کرتی ہے کہ اسے جدید یورپ کے بہت بڑے شاعروں میں جگہ دینا پڑتی ہے۔ ورڈسورتھ کی بہترین مختصر نظموں سے ہر بچہ واقف ہے اور ان کی مخصوص انفرادی اثر کو لاشعوری طور پر جانتا ہے۔ ان کی سادگی انجیل کی سادگی تک پہنچ جاتی ہے۔ آگے بڑھ کر اس کی درمیانہ لمبائی والی نظمیں آتی ہیں، جن کی سادگی میں رنگینی اور فنکاری بھی شامل ہے، اور جو اس کے فلسفے کو واضح کرتی ہیں۔ اب اس کا فنکارانہ انفرادیت اور عظمت ایک خاص اثر قائم کرتی ہیں۔ مختصر نظمیں بھی نئے معنی اختیار کر لیتی ہیں، فنی جدتیں سامنے آتی ہیں۔ اس نے عوامی صنف بیالٹ کو اٹھا کر ادبی اور گنائی چیز بنا دیا۔ اس نے سونٹ کو انگریزی ادب میں کمال پر پہنچا دیا۔ چھوٹی بحرون میں اس نے دلکشی پیدا کر دی۔ خیالات کے ساتھ بحرون اور طرز کے بدلنے پر وہ بے حد قابو رکھتا ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر اس کی عظیم ترین نظر پیرلیوڈ آتی ہے، جو اسے قدرت کا پیغمبر اور نئے دور کا عارف کامل بناتی ہے۔ اس نے عوامی صنف بیالٹ کو اٹھا کر ادبی گنائی چیز بنا دیا۔ اس نے سونٹ کو انگریزی ادب میں کمال پر پہنچا دیا۔ وہ 80 برس تک زندہ رہا اور برابر شاعری کرتا رہا، مگر 36 برس کے سن کے بعد اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل فوج ہے۔ اس معنی میں بھی وہ رومانیت کا پورا نمائندہ ہے۔ اس کی شاعری اصول اور مشق پر مبنی نہیں، بلکہ الہام سے وجود میں آتی ہے۔ جب یہ الہامی قوت اور اس کا مخصوص جوش طبع ختم ہو جاتا ہے تو اس شاعری کی بنیاد ہل جاتی ہے اور اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ 7 یا 8 برس میں آسمانی جذب، آنت کی محبت کے اثر اور انقلابی جوش کے تحت اس نے جو کچھ کہا وہ اہم ہی نہیں، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہی کلام جدید ادب کا عظیم منبع ہے۔